اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام حج مکمل ہوئے، قربانی مکمل ہوئی، الحمدللہ اللہ کے لاکھ شکرانے ہیں۔ تسبیحیں، تحمیدیں اور تکبیرات تشریق بھی مکمل ہوئی، حمد و ثنا جاری ہے، اور وہ اللہ جس نے یہ کلمات سکھائے ہیں اس کے فالوورز نے، اس کے ماننے والوں نے اس کو جہاد اکبر کہا ہے۔ اس جہاد اکبر میں 5 نمازیں ہیں، ایک جمعہ ہے ظہر کے برابر، اور پھر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ہے، سال میں 1 مہینہ روزے ہیں، اور ساری زندگی میں 1 بار حج ہے، اور نیکی کے کام کی مشقت اور اس کی کوشش اور اس کی جد و جہد، اس کو جہاد کہا گیا ہے، جو ہر معاملے میں، ہر کام میں کیے جانا وہ لازم ہے۔ اس لیے اس جہاد کو اسلام کے نظام میں چھت کہا گیا ہے۔ اگر اس کی سٹرگل اور کوشش نہیں کی جائے گی تو وہ جو اسلام کچھ بنا ہوا ہے کلمہ بولنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، اور روزے اور زکوٰۃ اور حج کرنے کے بعد، وہ ان کے اندر اس محال کمزوری اور اس کا خاتمہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ معاملات میں بندوں کے باہم، جن کے لیے کہا گیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور نبی پاک نے اپنی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا، ایسے وہ ایک دوسرے کو قوت دیتے ہیں۔ ثم شبک بین اصابعہ، انگلیاں ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ میں پرو کر فرمایا کہ یوں مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اسلام میں کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کی نمازیں بھی جاتی ہیں، وہ روزے بھی نہیں رکھتا، وہ زکوٰۃیں بھی نہیں دیتا، حج کا تو اس کا پتہ نہیں ہے، پھر معاملات بگڑتے ہیں تو باہمی تعلقات میں بھی زد آتی ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ معاشرتی اکائی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ایک مرد اور عورت کا رشتہ خدا نے قائم کیا تھا، جیسے باب آدم اور اماں حوا کا ہوا تھا، اور اس کو توڑنے کے لیے مقابلے میں شیطان کو کھڑا کیا گیا تھا۔ اور اس کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ پانی کے اوپر شیطان نے اپنا دربار لگایا ہوا ہے، اور اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرنے والے اپنے چیلوں کو وہ یہ سنتا ہے، اور کوئی کہتا ہے میں نے نمازیں چھڑا دیں، کوئی کہتا ہے میں نے زکوٰۃیں رکوا دیں، تو تمام کو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس دوران میں ایک شخص آتا ہے اور ایک شیطان آتا ہے، اور آ کے وہ کہتا ہے کہ آج میں نے بڑا کام کیا گرو، آج میں نے ایک میاں اور ایک بیوی کے خاندانی رشتے کو جس کے قائم ہونے پر تو سر پیٹتا تھا، میں نے آج وہ توڑوا دیا ہے۔ تو وہ آگے بڑھ کر اس کو تھپکی دیتے ہوئے سینے سے لگاتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تم نے صحیح کام کیا ہے، تم میرے صحیح شاگرد ہو۔ تو گویا کہ اس معاشرت کو خراب کرنے میں شیطان کا، انسانی خواہشات کا اور مختلف غلط پلاننگ کے نتیجے میں معاشرت خراب ہوتی ہے، اور دشمنیاں جنم لیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں سارا نظام معاشرت تباہ ہوتا ہے، اور خاندان کے خاندان اجڑتے ہیں، اور دشمنیاں جو کلمے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر محبت پیدا ہوئی تھی، وہ ایک غلط فیصلے سے یا غلط فیصلوں سے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو معمولی گناہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ اس کو علماء اور اس کے ناصحین، نصیحتیں کرنے والے علماء اور تمام لوگ اس بات پہ سوچیں کہ معاشرت میں بگاڑ پیدا کرنے کے ذمہ دار جو بھی ہوں ان کو نامینیٹ ہونا چاہیے، اور ان کی سرزنش ہونی چاہیے، اور ان پر لعنت اور پھٹکار ضرور بھیجنی چاہیے کہ ایسے ملعون لوگ ناقص مقاصد کے لیے، گندے مقاصد کے لیے پورا نظام معاشرت جب خراب کرتے ہوں تو ان پر ایک دفعہ لعنت اور پھٹکار ضرور مارنی چاہیے، اور اگر یہ نہ کی جائے تو پھر یہ نظام معاشرت اور یہ تمام سسٹم اسی طرح خرابی کی طرف جاتا رہے گا۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا مجھے مہلت دو، تو خدا نے کہا تھا تجھے قیامت تک مہلت ہے، تو اس نے کہا تھا اس انسان کی وجہ سے تم نے مجھے دھتکارا ہے، میں اب اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا لگا لے زور۔ اس نے کہا میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، میں سامنے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، میں اوپر سے آؤں گا، میں نیچے سے آؤں گا، میں اس کو ہر وہ کام کہوں گا جو خدا نے بنایا ہے اس کو بگاڑ۔
اور اللہ نے آگے سے فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ کی رضا اور جنت پانی ہے وہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچ کے رہتے ہیں، اور یہ اسلام کا پیغام جو ہے امن اور سلامتی ہے، اور اس امن اور سلامتی کو تباہ کرنے والے جو لوگ ہوں، جو پلانر ہوں، جو منصوبے ساز ہوں، اللہ کی ان پر لاکھوں بار پھٹکار ہو اور لعنت ہو، اور وہ شیطان کے ہم نوا ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ ضرور کریں۔